سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 تلاوت. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی یعنی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے. جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو. اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا؟ ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے. وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ.
سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن کو اپنی محبت اور پیار سے اور عقیدت کے ساتھ سننے والی خواتین اور حضرات، ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، سورہ الفرقان کے اس تیسرے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، اور جو شخص متکبر ہوگا وہی قیامت پر یقین نہیں رکھے گا، اور جو قیامت پر یقین نہیں رکھے گا وہ رسول کریم کا بھی ادب نہیں کرے گا۔ اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر لوگوں کو، گستاخ لوگوں کو، بے ادب لوگوں کو 3 حسرتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ شدت غم سے، تکلیف سے گستاخ لوگ، بے ادب لوگ، کافر لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ بے ادب اور گستاخ عورتیں، بے ادب اور گستاخ مرد اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، دانتوں میں کاٹ کھائیں گے اپنی انگلیاں۔ کیوں اتنا غم اور کیوں اتنی تکلیف اور کیوں اپنے ہاتھ کاٹیں گے؟ قرآن مجید فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اتنا بد نصیب رہا، میں اتنا بدبخت رہا، کاش کوئی رسول کی طرف جانے والا رستہ ہوتا اور میں نے اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیا ہوتا۔ کاش مجھے رسول کی نسبت ملی ہوتی، کاش میں نے نبی کی نسبت، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوتا تو آج قیامت کے دن کی یہ سختی مجھے دیکھنی نہ پڑتی۔ ایک پہلی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ ہونے کی حسرت، یہ پہلی حسرت ہوگی، اور اتنی شدید ہوگی کہ اس کی وجہ سے وہ دانتوں کے ساتھ اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے، وہ مرد بھی، وہ عورتیں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کرتے، حضور سے محبت نہیں کرتے، حضور کی اطاعت نہیں کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی حوالے لاتے ہیں عاشقان مصطفیٰ کو تنگ کرنے کے لیے، اور اپنے دل کا خبث اور اپنے دل کی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ایسے کافر، ایسے یہودی، ایسے بے ادب منافق اور ایسے گستاخ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کریم قیامت والے دن حسرت کا عذاب ان پہ ڈالے گا۔ وہ جب دیکھیں گے شان مصطفیٰ، جب دیکھیں گے قیامت کے دن رفعت مقام مصطفیٰ، جب دیکھیں گے قیامت کے دن وسعت شفاعت مصطفیٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتنی وسیع ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے ایسے بندے کو بھی جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے جس نے پوری زندگی میں ایک بار صرف کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ یہ میں بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چوتھی بار میں، پہلے 3 بار سجدہ رب کی بارگاہ میں کر چکا ہوں گا، اور وہ رب تعالیٰ مجھے پر اپنا کرم اور احسان فرمائے گا، جب چوتھی بار فاعود الرابعہ، چوتھی بار میں جب اللہ کے قدموں میں سجدہ کروں گا قیامت کے دن، اللہ کے حضور جھکوں گا، رب کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، قل تسمع، آج بول، تیرے ہی بولنے کا دن ہے، تو بول تو صحیح، میں سنوں گا، سل تو اتا، تو کچھ مانگ، میں آج تیری جھولی بھروں گا، وشفا تو شفا، تو کسی کے حق میں سفارش کر، میں قبول کروں گا، میں عرض کروں گا اللہم یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور امت ہے، اس پر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے جلال میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرمائے گا فبعزتی وبعظمتی وبکبریائی وبجبروتی لأدخلن من قال لا لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے محبوب
مجھے میری عزت کی قسم، میری جبروت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عزت و ناموس کی قسم، اے محبوب جو بھی جہنم کے اندر ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک بار کلمہ طیبہ بھی پڑھا ہے، تیری شفاعت کے صدقے میں آج ان کو بھی وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ جب یہ شان مصطفیٰ جب کافر دیکھیں گے تو اس دن اللہ پاک اس کا منظر بیان کر رہا ہے اور محبوب کو یہ بتا رہا ہے۔ بولیے یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج ہی پتہ چل گئی ہے، کروڑوں سال بعد نہ جانے کتنے عرصے بعد قیامت آئے گی اور یہ منظر ہوگا۔ حضور کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں آج ہی دکھا دیا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹتا پھرے گا کہ یار اتنا آسان کام تھا، کلمہ ہی ایک بار پڑھ لیا ہوتا تو آج مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی برکت ہمیں بھی مل چکی ہوتی۔ تو ہاتھ کاٹیں گے۔ اس لیے میں دنیا بھر کے عیسائیوں، ہندوؤں، یہودیوں اور دنیا بھر کے اس میڈیا کے ذریعے سننے والے، انٹرنیٹ کے ذریعے جاننے والے تمام دنیا بھر کے مسلمان غافل لوگ جو مصطفیٰ کریم سے غافل ہیں، انہیں بھی اطلاع آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ حضور کے ادب کی دنیا میں آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ادب سے جھکا لو، منافقت چھوڑ دو۔ اور دنیا بھر کے یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں، آج آپ کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، ایک بار بھی کلمہ پڑھ لو گے میرا با وفا نبی تمہاری لاج رکھے گا۔ دوسری حسرت کیا ہوگی؟ کاش کہ میں نے کسی ایسے شخص، ایسے گستاخ مرد اور ایسی گستاخ عورت کو سہیلی یا دوست نہ بنایا ہوتا۔ عورت ایسی گستاخ عورتوں سے پرہیز کرے اور مرد ایسے گستاخ مردوں سے پرہیز کریں جو رسول پاک کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں، جو رسول پاک کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ اٹھو نہ بیٹھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس بات کی حسرت بھی آئے گی۔ قرآن سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس فلاں بے ادب اور گستاخ کے ساتھ میری کوئی واقفیت نہ ہوتی، فلاں بے ادب اور گستاخ کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی۔ اس گستاخ اور بے ادب نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ خود تو برباد ہوا ہی ہوا، لیکن اس کی دوستی نے آج مجھے بھی برباد کر دیا۔ اس لیے بے ادبوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، گستاخوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان سے بچو۔ جو بھی بے ادب اور گستاخ ہیں ان سے بچو، ان سے کوئی ہمدردی نہ کرو۔ تیسری حسرت کیا ہوگی؟ تیسری حسرت یہ ہوگی کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا اور وقال الرسول، یہ ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں کیوں ہوئیں ان سے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ قرآن سے دور تھے، ادھر ادھر کی کہانیاں پڑھ لیتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے تھے، لیکن قرآن کی خدمت میں اپنے آپ کو نہیں لے کے جاتے تھے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وقال الرسول، حضور اٹھ کر کہیں گے کیا ہوا؟ یہ اتنی دو بڑی حسرتیں کر رہے ہیں، اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں، اپنے ہاتھ چبا کر کاٹ کر اپنے ہاتھوں کو پھینک رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، چیخ رہی ہیں یہ عورتیں، کیوں؟ اور کیا ہوا ان عورتوں کو؟ کیا ہوا ان مردوں کو؟ بتایا جائے گا کہ یہ عورتیں اور مرد اس لیے چیخ رہے ہیں کاش کہ زندگی میں ایک بار محمد کا ادب کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہوتا، یہ وجہ ہے۔ تو حضور سے پوچھا جائے گا کہ اے محبوب آپ بتاؤ یہ کلمہ کیوں نہ پڑھ سکے، کیا وجہ ہے؟ اب وہ تیسری حسرت جو ان کی ہوگی وہ حضور کی زبان سے سنو، اور اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وقال الرسول، حضور اس دن کھڑے ہوں گے اور اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے منہ موڑ لیا تھا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، ان کے پاس ٹی وی دیکھنے کا ٹائم، اخبار دیکھنے کا ٹائم، دوستوں کے پاس جانے کا ٹائم، موبائل کرنے کا ٹائم، ہر کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس قرآن سننے اور پڑھنے کا وقت نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا آج ان کے ساتھ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس لیے قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے دوستی کرو، قرآن تمہارا رہنما ہے، قرآن حضور کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، قرآن اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے قرآن اسے برکت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، نور بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، کرم بھی دیتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، حضور سے بھی ملا دیتا ہے، خدا سے بھی ملا دیتا ہے۔ قرآن بڑی عظمت والا ہے۔ کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن اچانک کیوں نہیں اتر جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض۔ یہ کافروں کی عادتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کذالک، ہماری مرضی۔ اللہ فرما رہے ہماری مرضی، ہم اس قرآن کو جو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک آیت کر کے اتار رہے ہیں، سارا قرآن اتارتے تو تم کیا مقابلہ کر سکتے؟ اے کافرو، چیلنج ہے تمہیں، ہم ایک ایک آیت کر کے اتارتے ہیں، تم اس ایک ایک آیت کے مقابلے میں جاؤ، سارے مل کر لگو اور اس ایک ایک آیت کا ہی مقابلہ کر لو۔ پورا قرآن اچانک اتارتے تو تم کیا، تم کہتے اتنا بڑا قرآن ہے ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ہم تو تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، چلو تھوڑے کا ہی مقابلہ کر کے دکھا دو۔ جی اللہ اللہ اللہ، لیکن ہم کیوں اتارتے ہیں تھوڑا تھوڑا؟ اس کی حکمت فرمائی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی اس تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اپنے وقت پر جو جو بات آ رہی ہے اس بات پر، اس موقع پر قرآن اتار کر آپ کے دل کو اسلام کے حوالے سے مضبوط کرتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جس کام سے حضور کا دل مضبوط ہوتا ہے اس سے امت کا بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ 3 دن سے کم وقت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید یعنی عام عوام الناس کے لیے کم از کم بھی بس زیادہ، یعنی روز کے زیادہ سے زیادہ 10 پارے پڑھیں، بس اس سے زیادہ نہ پڑھیں عوام الناس کے لیے۔ خاص لوگ تو پھر ان کی تو شان ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ وہ خواص اور اللہ کے خاص بندے، وہ ان کا معاملہ نہیں، عوام الناس کی بات ہے۔ عام عورتوں اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کم از کم بھی اگر ہر نماز ساتھ پڑھیں تو فقط 2 سپارے پڑھیں، 2 پارے پڑھ لیں ہر نماز کے ساتھ، اور ایک دن میں فقط 10 پارے پڑھیں اور 3 دن میں قرآن ختم کریں۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید جمعے کے دن شروع کریں اور اگلی جمعرات تک، یعنی 7 دنوں کے اندر اندر قرآن مجید ختم کریں، اگلے جمعے کو پھر سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایک منزل قرآن مجید کی روزانہ پڑھیں۔ جتنا آہستہ آہستہ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پورے سال میں قرآن پڑھیں، نہ، کم از کم 7 دن میں قرآن مجید ختم ہونا چاہیے، یا 1 مہینے میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ ان روزانہ 1 پارہ پڑھ لو اور 30 دنوں میں 30 پارے ہو جائیں گے، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اتنا زیادہ سے زیادہ یہ اور کم سے کم وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ قرآن کی محبت سے جوڑے رکھے۔